اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری۔ پروگرام کے آغاز میں قاری مدثر صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اپنے لیے رحمت مانگا کرتے تھے، رحمت کے بعد ہم نے مغفرت مانگی، اور اب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے۔ ہم جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج 21واں رمضان المبارک ہے، 21 رمضان المبارک جسے یوم علی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوم شہادت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ آپ کے فضائل میں کیا بیان کروں، میری زندگی بہت مختصر ہے، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی تعریف میں جتنا بھی کہا جائے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں خود اللہ کی ذات یہ کہہ کر مخاطب کرتی ہے کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ وجہ اللہ ہیں، آپ نفس اللہ ہیں، آپ عین اللہ ہیں۔ آپ کی تعریف میں کیا بیان کروں، آپ داماد رسول خدا ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں مباہلے کے موقع پر رسول اللہ نے اپنا نفس بنا کر پیش کیا، یعنی کہ آپ نفس رسول ہیں۔ آپ اگر بات کی جائے تو شوہر بطول ہیں، آپ حسنین کے بابا ہیں، آپ ان کے بابا ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ وہ ہیں جو کل ایمان ہیں، جنہیں خود رسول خدا کل ایمان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو یعصوب الدین ہیں، اور اگر یعصوب الدین کی تعریف دیکھی جائے تو یعصوب کی اگر بات کی جائے تو یہ شہد کی مکھیوں میں ایک ایسی مکھی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جب اپنے چھتے میں مکھیاں واپس آتی ہیں شہد لے کر، تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ کس مکھی کے پاس جو شہد ہے وہ ٹھیک ہے اور کس مکھی کے پاس جو شہد ہے وہ خراب ہے۔ آپ کو یعصوب الدین کہا جاتا ہے۔ آپ وہ ہیں جو حق اور منافق کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو مومن اور منافق کی پہچان بتاتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ کی تعریف سے زیادہ کیا بیان کی جائے کہ آپ وہ ہیں کہ جس پہ خود سجدے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں معراج پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود رسول خدا کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کے فضائل میں اگر ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ احادیث نظر آتی ہیں کہ جس میں رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے شک علی کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اگر تمام مہینے دیکھے جائیں تو تمام مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ علی کی فضیلت ہے۔ اگر راتوں میں افضل رات کو دیکھا جائے تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ علی کی فضیلت ہے۔ اگر تمام ایام کو دیکھا جائے تو جیسے جمعے کے دن کی فضیلت حاصل ہے، یہ علی کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول خدا یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں علی کی تعریف بیان کرتا ہوں تو پھر علی کی تعریف یہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور بات یہاں پر نہیں رکتی، یہاں پر رسول خدا کہتے ہیں کہ جہاں علی مڑ جائے وہیں پر حق بھی مڑ جائے، یعنی کہ رسول خدا بتا رہے ہیں کہ کون ہے علی۔ اور اگر علی کی تعریف کرنا شروع کر دی جائے تو ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی کم پڑ جائے گا۔ اور آج یوم شہادت ہے شیر خدا کی، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ روایت میں نظر آتا ہے کہ امام حسن سے کہا جاتا ہے کہ میری بیٹی ام کلثوم سے کہا جائے کہ میں ان کے گھر میں آج افطاری کروں گا، اور جب وہاں جاتے ہیں امیر المومنین تو دیکھتے ہیں کہ دسترخوان پہ 3 چیزیں پڑی ہیں، جو کہ روٹی بھی ہے جو کہ آپ کی سب سے پسندیدہ غذا تھی، نمک بھی رکھا جاتا ہے اور دودھ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا اپنے بابا کی روایت کو آپ بھول گئی ہیں ام کلثوم، میرا دسترخوان کبھی اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں قربان جاؤں اس شخصیت کے کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کبھی میرا دسترخوان اتنا بڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر بات کی جائے تو پھر روایت یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہاں سے دودھ کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے بہت سے یتیم بچوں کو آج بھی دودھ میسر نہیں ہے، اور مولا جو ہے وہ اپنی افطاری جو ہے وہ اس وقت جو کی روٹی سے نمک سے کرتے ہیں۔ پھر اسی رات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں، ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں ان کی صاحبزادی ان سے پوچھتی ہیں کہ بابا یہ آپ نے کیا جملے کہے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات کا میں منتظر تھا۔ اور اگر بات کی جائے تو پھر ہمیں روایت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ صحن میں کھڑی مرغابیاں بھی اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آج مسجد آپ نہ جائیے۔ یہ وہ علی ہیں جو خود اپنے قاتل کو جگاتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم کو جگاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔
اور قاتل بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں تو کبھی جیتا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ صاحب ذوالفقار ہیں، اور وہ صاحب ذوالفقار ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، اور یہ وہ ذوالفقار ہے جو اپنی مرضی سے کبھی نہیں چلتی، اور جب چلتی ہے تو عدل پر چلتی ہے، جب ٹکڑے کرتی ہے تو عدل پر ٹکڑے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنے قاتل کو جگاتے ہیں، اور قاتل بھی وہ ہے کہ جس نے 1000 دینار کی تلوار خریدی ہے، پھر اسے 1000 دینار کے زہر میں بھجا کر اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ سجدے میں شیر خدا جاتے ہیں، امیر المومنین جب سجدہ ادا کرتے ہیں تو آپ کے فراق مبارک پہ وہ وار کرتا ہے، اور یہاں سے جبرائیل امین جو ہیں وہ بے چینی کی عالم میں آسمان سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیر خدا زخمی ہو گئے، لیکن جناب امیر المومنین کے منہ پہ یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ خود کہا جائے تو سجدوں نے ناز کیا ہے، بلکہ یہ تو خود صاحب معراج ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم بات کریں کہ یوم علی کے حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ عبدالرشید ترابی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوان ہیں اویس رضا صابری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوسری جانب پر تشریف رکھتے ہیں قاری شفاعت رسول صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اختر حسین قریشی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ عبدالرشید ترابی صاحب، آج کا دن انتہائی ایک غم زدہ دن کہا جائے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی پہلی دہشت گردی جو ہے وہ ہم نے مسجد میں دیکھی۔ ہم مصائب پہ بعد میں آئیں گے، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اگر کچھ فضائل کی بات کی جائے، میں نے تو صرف 1-2 احادیث پڑھ کر سنائی ہیں، آپ ان کی زندگی کو، ان کی حیات طیبہ کو کس طرح سے دیکھتے، اور اگر ان کے فضائل کی بات کی جائے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اس ہستی کی شہادت کا دن ہے جو آئے تو اللہ کے گھر میں آئے، سبحان اللہ، جن کی گھٹی ہے تو نبی کا لاب دہن ہے، سبحان اللہ، پرورش کی تو نبی اکرم نے کی، سبحان اللہ، اور پھر اس پرورش میں بھی اس ماں کا حصہ ہے جس نے نبیوں کے سلطان کی بھی پرورش کی، کفالت کی، پالا۔ اور ان کی ماں کے لیے یہ شرف ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے نبی خود اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ بی بی ہے جس کو نبی اکرم نے اپنا رحمت دو جہاں والا کرتا دیا۔ بے شک، باپ کی بات کی جائے تو جب بھی سید البطحاء قمر کعبہ تشریف لاتے تھے، تمام انبیاء استقبال کرتے ہیں نبیوں کے سلطان کا، اور یہ استقبال کرتے ہیں جناب عمران کا۔ سبحان اللہ، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اس کا خلاصاتاً میں نے 500 کتابوں کو کھنگالا، اور اس سے میں نے موتی اور گوہر اکٹھے کیے ہیں جو متفق علیہ ہیں، جو ہر خطیب، ہر واعظ، ہر محدث، ہر محقق، ہر مفسر پڑھتا ہے۔ میں خلاصاتاً عرض کر دیتا ہوں، پھر جیسے جیسے آپ کے سوال آئیں گے میں بھی دوں گا اور میرے محترم بھائی شفاعت رسول بھی دیں گے۔ نبیوں کے سلطان نے، یہ متفق علیہ بات کروں گا جو میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا مولا علی کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی اخی انت فی الدنیا والآخرہ، علی عالم الناس باللہ، علی امیر المومنین، علی سید المسلمین، علی سید المومنین، علی سید المتقین، علی سید الوسیین، علی یسوب الدین، علی راحت العاشقین، علی سراج السالکین، علی یاسوب الدین، علی ہدایت للعالمین، علی امام النعمتین، علی مصلی علی القبلتین، علی قائد الغر المحجلین، علی صراط مستقیم، علی نبی العظیم، علی قاتل المشرکین، علی قاتل الکافرین، علی قاتل المنافقین، علی قاتل المارکین، علی قاتل الناکسین، علی قاتل القاسطین، علی هو نفسی و انفسہ، طاعت طاعتی و معصیت معصیتی، علی حامل لواء فی الدنیا والآخرہ، علی قسیم النار والجنہ، علی رایت الایمان و علی رایت الایمان و منار الہدایہ، علی امام البر و قاتل الفجر، علی خیر البشر فمن ابا فقط فر، علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، علی باب حتت من دخل فیہ کانا مومنا و من کرو کانا کافرا، علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی مال حق والحق ما علی، یا علی انت منی و انا منکا، علی منی و انا من علی، یا علی انا و انت من نور الواحد، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی
जो मंज़िलात रासी मिन जसदी या अली हुब्बो का ईमानुन व बुग़्ज़ो का निफाक या अली अंत व शियतो का हुमुल फाइज़ून या अली अंत वलियो मोमिन कुल्ले मोमिन मिन बादी या अली अंत फी उम्मती कमसलिल काबा या अली अंत फी उम्मती कमसल सूरा कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान या अली अंत फी उम्मती कमसल ईसा इब्न मरियम या अली अंत व शियतो का हुमुल फाइज़ून या अली अंत साहिबुल हुरूफ अली अमीनुल्लाह अली बाय बिस्मिल्लाह अली तकदीरुल्लाह अली सनाउल्लाह अली जम्बुल्लाह अली हुज्जतुल्लाह अली खलीलुल्लाह अली दलीलुल्लाह अली ज़बीहुल्लाह अली रहमतुल्लाह अली ज़िक्रुल्लाह अली सिर्रुल्लाह अली शायरुल्लाह अली सिबगतुल्लाह अली ज़ियाउल्लाह अली तैयबुल्लाह अली ज़हूरुल्लाह अली ऐनुल्लाह अली गैबतुल्लाह अली फ़हीमुल्लाह अली कुव्वतुल्लाह अली करमल्लाह अली लिसानुल्लाह अली नूरुल्लाह अली वजहुल्लाह अली हैबतुल्लाह अली असदुल्लाह अली यदुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तारीफ़ बात वही आ जाती है कि फ़ज़ाइल आपके इतने हैं कि ख़ुद रसूल खुदा कहते हैं कि अली को या तो ख़ुद वो जानते हैं या मैं जानता हूँ या उसको तख्लीक करने वाला जानता है कि आपके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं। कारी शफ़ात साहब, आज यौम अली के हवाले से हम बात कर रहे हैं और फ़ज़ाइल मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हम अगर वही बात जितनी ज़िंदगी हमारी बहुत मुख्तसर है, अगर हम उनके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करें तो वो इतने ज़्यादा हैं कि शायद हम बयान भी ना कर सकें। जैसे तुराबी साहब ने कुछ चीज़ों को बयान किया है, अगर हम इनके फ़ज़ाइल को देखते हैं तो अमीरुल मोमिनीन जो हैं इनकी ज़िंदगी को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ख़ुद बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, वो बज़ात ख़ुद एक पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद फिर सोने पर सुहागा जो तुराबी साहब ने बयान दे दिया, तो आप दोनों की गुफ्तगू के बाद हमारा ऐसा ही है जिस तरह सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ। नहीं जनाब, हमने तो एक छोटी सी मैं कोशिश की जी। अब हर एक ने अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि ज़िक्र अली वो ज़िक्र है कि जो इसमें जितना हिस्सा डालता है उतनी अल्लाह उसके निजात का रास्ता पैदा कर देता है। बेशक बेशक, बहुत खूब। मैं इस मौके पर कि जब हम मौला अली का ज़िक्र करें तो कुछ बातें ऐसी जो फ़िक्री और इतिकादी तौर पर भी हमें सही रास्ते पर ले आएँ वो भी हो जाए और ज़िक्र अली भी हो जाए। बेशक बेशक, बहुत खूब। अब इसमें मैं वो बात करने लगा हूँ कि जो शायद आपने पहले सुनी हो, क्योंकि मैं कोई दावा तो बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन हर आलिम को अपनी तहकीक और सोच पर तहदीस नेमत के तौर पर दावा कर भी लेना चाहिए। जिस तरह तुराबी साहब ने फरमाया कि 500 किताबों का खुलासा, यही दावा इनके लिए निजात आखरत का ज़रिया भी बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई तफक्कुर, कोई तकब्बुर, कोई ताल्ली नहीं है। ये तहदीस नेमत के तौर पर ये दावे होते हैं। कुछ लोग मुसलमान हुए, यानी कलमा, मुसलमान किसको कहते हैं? जो कलमा पढ़े, बिल्कुल, और उनको ईमान की दौलत बड़ी देर से नसीब हुई। उनमें कुरान ने ज़िक्र किया मुनाफिकीन का। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रईसुल मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ा तो उसके बाद हजूर के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर वो लोग जिनकी ज़ुबान पर तो कलमा था, दिल में ईमान नहीं था, उन्हें ईमान नसीब हो गया। और कुछ वो हैं कि जो इस्लाम कबूल करते हैं उसी वक्त अल्लाह ताला उनके दिल में ईमान भी डाल देता है। कुछ वो होते हैं कि जो इस्लाम का इजहार, यानी कलमा बाद में पढ़ते हैं, मोमिन पहले होते हैं। ये तीन कैटेगरी कुरान में, हदीस में और अहले सुन्नत और शिया के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह ये तकसीम है जी। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस कैटेगरी में से हैं कि जिनके दिल में ईमान पहले था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उसका इजहार बाद में था। लोग कहते हैं कि मौला अली ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह, मैं कहता हूँ कि कबूल तो वो करता है ना जो सोचे। वो तो हजूर की सोबत में रहे और वो बचपन से ही नबुव्वत और रिसालत की आगोश में पले। बहुत खूब। और नबुव्वत और रिसालत की जो आगोश होती है वही तो सरचश्मा ईमान होती है। तो मौला अली उन सहाबा में से नहीं हैं कि जिन्होंने ईमान और इस्लाम यकदम कबूल किया। मौला अली उन मुसलमानों में से हैं कि जिन्होंने इस्लाम के इजहार से बहुत पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया था। बेशक, बेशक, नबी मान लिया था। बेशक। अगर इस पहलू से अगर आप देखें
تو مولا علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے شک، کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کا اظہار کیا، بے شک، کیونکہ جس طرح ترابی صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں وہ پلے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کی آغوش میں پلے، تو یہ تو اہل بیت اور یہ قبیلہ حضرت ابو طالب، یہ تو وہ قبیلہ ہے کہ جس سے ولایت، نبوت اور رسالت کی شمع روشن ہوئی ہیں، بالکل بالکل، بے شک، یہ ساری شمع روشن ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جب وہ تقابل کرتے ہیں نا کہ پہلے کون مسلمان ہوا، میرے خیال ہے یہ تقابل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو فوقیت اور جو فضیلت، جو برتری اور جو شان اور جو عظمت اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو دی کہ ایمان سے ان کا دل پہلے ہی سے منور تھا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی نے اعلان اسلام فرمایا، بس اتنا سا فرق ہے اس کا۔ اب آئیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دوسری فضیلت کی طرف، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا آپ کعبہ میں ہوئے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت مسجد میں ہوئی۔ تو کہتے ہیں یہ جو سعادت ہے یہ مولا علی کو ہی حاصل ہے کہ کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے اور مسجد میں شہادت ہو رہی ہے۔ پھر یہ فضیلت بھی مولا علی کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بستر بھی موت۔ صحابہ کرام کی گود نبوت کا بستر بنی، لیکن نبوت کا بستر علی کا بستر بنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات میں شرکت فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات 28 ہیں یا 30 ہیں، اس میں سے ایک غزوہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی نہیں تھے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، جی بالکل۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک پیچھے ایسے مخلص، جرأت مند، بہادر، سپہ سالار کی ضرورت ہے، کیونکہ ادھر منافقین ہیں، ادھر یہود کی سازشی ہیں، بے شک، اور یہ لشکر مدینہ سے باہر جا رہا ہے، تو تھوڑی تعداد کے ساتھ جو یہود اور منافقین اور دشمنان کے منہ کو توڑ سکے، مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یہی ایک جنگ ہے جس میں مولا علی شرکت نہیں کی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے مولا علی کو حصہ دیا، فرمایا علی ٹھیک ہے تم مدینہ میں تھے لیکن میں تمہیں کسی جگہ بھی اپنے سے جدا نہیں پاتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتماد تھا مولا علی پر کہ یہ امانتیں بھی واپس لوٹا کر آئیں گے، اور پھر جو خلافت، ریاست اور نیابت کی امانت تھی وہ بھی مولا علی کے سپرد کی، کیونکہ اعتماد بڑا پرانا تھا۔ بے شک بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگی جیسے ترابی صاحب جو آپ نے کہا کہ جو آنکھیں ہی نبوت کی آنکھوں میں کھولتے ہوں، ٹھیک ہے، اور نبوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ گود کس کی ہے؟ رسول خدا کی ہے، اور زبان کس کی چوس رہے ہیں؟ رسول خدا کی چوس رہے ہیں، اور رسول خدا خود کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ جناب امیر المومنین کے والد ابو طالب کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کیا کہنے اس گھرانے کے۔ اختر حسین قریشی صاحب، آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ جی علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی بفدائے نام علی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی، علی داورد پکاون والے، علی داورد پکاون والے، غوث بنے کوئی کتب ولی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی، علی داورد پکاون والے، علی داورد پکاون والے، غوث
کوئی کتب والے علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی نام علی دا مشکل ٹالے دلاں دے اندر کریں اجالے نام علی دا مشکل ٹالے دلاں دے اندر کریں اجالے نال پسینے خوشبو حیدر نال پسینے خوشبو حیدر پھول میں کن نال میں کلی علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی پتہ نہ ہوندا دسیا خیبر بلوایا پھر نبی نے ہے در پتہ نہ ہوندا دسیا خیبر بلوایا پھر نبی نے حیدر آیا نعرہ لایا حیدر آیا نعرہ لایا حیدر آیا نعرہ لایا نالے نے او شیر علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی غوث میراتے داتا ویکھو گنج شکرتے خواجہ ویکھو غوث میراتے غوث میراتے داتا ویکھو گنج شکر دے خواجہ ویکھو اے مولا علی دے در دے منگتے مولا علی دے در دے منگتے جنوں ویکھو پلیوں پلی علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی 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 دمیر پکاون والے غوث بنے کوئی کتب والے علی 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 دم علی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد بحق محمد و آل محمد بہت خوب بہت خوب مومن اور منافق کی پہچان رسول خدا کے پاس جب صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے پتہ کریں ہم کہ مومن اور منافق میں کیا پہچان ہے تو کہتے ہیں علی کا ذکر کر دیا کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہیں یا مومن ہیں۔ ابھی انہوں نے خیبر کا بھی ذکر کیا ترابی صاحب، تو خیبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ہی منتظر نظر آ رہا ہے کہ جناب رسول خدا کے اس حکم کے بعد، اس اعلان کے بعد کہ وہ آنے والے ہیں۔ صرف ایک سلمان فارسی ہیں، میں چاہوں گی وہ واقعہ ذرا میرے ناظرین کو اور ہم سب کو بتائیے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے ہیں، بیٹھے ہیں کہ علی ابھی آتے ہیں، علی ابھی آتے ہیں، یہ واقعہ بتائیے گا۔ میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تھوڑا سا میں کہتا ہوں جس معیار پر میرے محترم بھائی اعلیٰ حضرت شفاعت رسول نے خطاب کیا، ذرا اس کے ساتھ ترجمہ لگا دیں۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے، کتابوں کی سردار کتاب ہے، جس نبی پر تو نبیوں کا سردار ہے، جو فرشتہ لایا وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور جس گھر میں لایا وہ گھرانوں کا سردار ہے۔ بات یہ ہے کہ بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ ریسرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے 3 ہستیوں کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں غیر اللہ، جی، لیکن غیر اللہ کے فعل کو اللہ رب العزت اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ پہلی ہے جب جنگ بدر ہوئی، ٹھیک ہے،
اور لوگوں نے شور کیا تو ذات خدا نے، یہ سورۃ الانفال کی 17ویں آیت میں مل جائے گا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے کسی ایک کو قتل نہیں کیا، جس کو قتل کیا میں اللہ نے کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے قتل کیا تھا ابو طالب کے بیٹے نے، ٹھیک ہے نا، فرمایا یہ میں نے قتل کیا۔ اسی کے ساتھ آیا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب یہ سنگریزے، یہ پتھر، یہ مٹھی تو نے نہیں پھینکی، میرے ہاتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ تیسری سورۃ الضحیٰ، الم یجد کا یتیمم فآوا، اے میرے محبوب کیا تو یتیم نہ تھا، میں نے پالا تھا جناب ابو طالب نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پالا ہے۔ اللہ جانے کس انداز سے پالا، اس آنکھ نے دیکھا جس کو اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، کہ اس تربیت اس طریقے سے پالا کہ اللہ رب العزت نے یہ۔ اب پھر آگے لے کر بات چلتے ہیں، نبی آئے تو حضرت ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا محمد تو حضرت ابو طالب نے، ٹھیک ہے نا، جناب ختیجہ سے خطبہ نکاح پڑھایا تو ابو طالب نے۔ محمد، اکثریت کو تو لفظ محمد کا معنی بھی نہیں آتا، یہ مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کب سے تعریف ہے کون تو کن، یہ بڑی بڑی بات۔ بس میں زہری آہستہ آہستہ چل کر اب آئیے، تین چیزیں ہیں، نبی آئے تو حضرت ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا تو حضرت ابو طالب محمد، سبحان اللہ۔ اور پھر لطف کی بات ہے، علامہ طارق جمیل اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شر سے محفوظ رکھے، وہ کہتے ہیں یہ وہ نام محمد ہے جو پہلے کسی کا نہیں ہے، بلکہ 14,000 سال پہلے یہ اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تو حضرت ابو طالب کو کیسے پتا چلا؟ اب مسلمان تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ، یا تو اللہ نے وحی کی تھی، وحی نہیں کی تھی تو ڈائریکٹ ابو طالب کا ذات رحمان سے واسطہ تھا، محمد نام رکھا، خطبہ نکاح ختیجہ سے پڑھایا تو حضرت ابو طالب نے، تو ذات خدا نے بھی ارشاد فرمایا اپنی سورہ نام کی سورۃ الرحمن 60ویں آیت، حل جزاء الاحسان اللہ، بیٹا یہ چونکہ اس وقت میں نے پڑھنا ہی ایسے ہے، لکنت بھی آ سکتی ہے، ہمارا انداز اور ہوتا ہے، حل جزاء سورہ رحمان اپنے نام کی سورت 60ویں آیت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہے، تیرا یہ معیار ہی نہیں ہے، تجھے وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، مجھ سے بڑا بدلہ دینے والا کون ہے؟ سن ابو طالب، اگر میرا محبوب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا علی میرے گھر میں آئے گا۔ میں جواب دے رہا ہوں شبات سے دبائی کا، اے میرے محبوب، اے میرے ابو طالب، اگر میرا محبوب تیرے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا، اگر میرے محبوب کا نام محمد تو نے رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ سن ابو طالب، اگر میرے محبوب کا نکاح تو نے ختیجہ سے فرش پر پڑھایا ہے، میں تیرے بیٹے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر منیر، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑی پرانی تفسیر ہے، اس نے کہا کہ اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، جناب عمران ہستی کس کا نام ہے۔ بہت اچھی بات کی کہ صرف علی نہیں، نبی نہیں، نبوت بھی اسی گھر میں ہے، سبحان اللہ، امامت بھی اسی گھر میں ہے، ولایت بھی اسی گھر میں ہے، اگر کوئی علی کے بغیر ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی سید الاولیاء ہے۔ کہا اس کی تربیت دیکھو، ان کا ماحول دیکھو، ان کا معاشرہ دیکھو، ان کا رہنا سہنا دیکھو، کہ جب نبی کو اتنی محبت میں غرق پایا اپنے چچا کی محبت میں تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں میں سے ایک کو نبی بنا دیا، ایک کو علی بنا دیا۔ اب آتے ہیں میدان خیبر، جنگ خیبر کی طرف۔ اب یہ بہت مشہور بات ہے کہ نبی نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ بالکل۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زندگی بھر کسی چیز کی خواہش نہیں کی، سب کچھ ملتا رہا، لیکن جس انداز سے نبی اکرم نے اپنے لشکر میں اپنے ساتھیوں میں یہ فرمایا کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو مرد ہوگا، پھر وہ نہ بھاگنے والا ہوگا، نہ بھاگنے والا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔
کہتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا، ساری رات کہ وہ مرد میں بن جاؤں. یعنی اس میں کامل چیز آ گئی ہے، مرد، ٹھیک، علم، نہ بھاگنے والا، نہ بھاگنے والا. بے شک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، پھر اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا. میں ساری رات نہیں سویا. اب یہاں پر میں بھی کہہ دیتا ہوں، ایک عالم دین تو اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا اگر حضرت عمر کو علم مل جاتا تو ہر گھر پر آج علم نہ ہوتے. واہ. ہیں جی، اس نے اشارتاً، بھائی یہ ایک ادیبانہ نقطہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے، علم ملا تو حضرت علی کو، علم ملا تو حضرت علی کو، ٹھیک ہے، نہ بھاگنے والا. اس میں بھی ایک راز ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں. یہ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ ہے. ایک طاغوت نے مٹا دیا تھا، کیا مٹانے والا؟ علی کے نام کا مٹ ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو تمغہ ہے وہ نشان حیدر ہے. اچھا، اس کا فلسفہ یہ ہے بھائی جان، یہ زندہ کو نہیں ملتا، نشان جرت ملتا ہے، نشان سارے ملتے ہیں. یہ مرنے کے بعد کیوں دیا جاتا ہے نشان؟ عزیز بھٹی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، محسن پاکستان، مرنے کے بعد. یونس، مرنے کے بعد. طفیل، مرنے کے بعد. منہاج، مجھے سارے نام یاد ہیں. سب کو مرنے کے بعد کیوں ملا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نشان حیدر کی توہین نہ ہو جائے، کہ اگر زندگی میں دیا جائے ہو سکتا بعد والی جنگ میں وہ بھاگ جائے تو نشان حیدر کی توہین ہو جائے گی، لہذا بعد مرنے کے دیا جاتا ہے. نشان حیدر، نشان حیدر. اور حیدر ہی کی جنت جاگیر ہے، اس کے بیٹے اس کے وارث ہیں. اگر یہ خوش ہیں تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اور علامہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے ہیں، میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا. وہ کہتے ہیں بندے ہو پترو، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے، وہ کچھ سوچیا کرو اپنی نمازاں نو، اپنے روزیاں نو، اپنے حج نو، اپنی افطاریاں نو اہل بیت دے مقابلے سے نہیں لے آنا، انہاں نال برابری نہیں کرنی. اس لیے نہیں کرنی کہ اے چیزاں، اے ہستیاں انہاں چیزاں تو بلاندے نے. انہاں نہیں تے دسیا نماز پڑھو، انہاں نہیں تے دسیا روزے رکھو، ٹھیک ہے نا. اگر تو مقابلہ کریں گا تو تیری عبادت چلیاں جان گیا. اس لیے نبیوں کے سلطان نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اور حضرت سید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم عہد رسول اللہ میں جب نبی نے فرمایا کہ علی منافق اور مومن کی پہچان ہے، تو یہ پھر سورہ یونس کی قد جاءتکم موعظۃ میں ربکم شفاء لما فی الصدور ہے، ہم نے تجھے موعظہ دیا اور یہ قرآن جو ہے نا یہ ہارٹ کے پیشنٹ کا بھی علاج کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. صدور صدر کی جمع ہے، یہ دلوں کا بھی علاج کرتا ہے قرآن. تو اب یہاں پر کہتے ہیں اس زمانے میں ہم نبی کی محفل میں بیٹھ کر حضرت علی کا نام بلند آواز سے بلند لیتے تھے، لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے تھے. اور پتہ چلتا بھائی منافقین جو نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، تو ان کی پہچان کیا بن جاتی تھی کہ جن کے چہرے کھل جاتے تھے ہم کہتے تھے یہ بھی صحیح سلامت ہے، یہ بھی صحیح سلامت ہے، یہ بھی مریض ہے، یہ بھی مریض ہے. بہت خوب بہت خوب. اور بلکہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ محمد کے حوالے سے کہ یہ نام جو بارہا دفعہ لیا جا چکا ہو، جس کی تعریف بیان کی جا چکی ہو. تو ایک روایت میں نے دیکھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کرنا چاہوں گی. کوئی ایک روایت ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نا پانی اور مٹی کے درمیان عمل میں موجود تھے نا، تو محمد اس وقت بھی وہاں تھے. اور لوح محفوظ پر ان کا وہ نام تھا کہ جب وہ اس مرحلے سے باہر نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آدم یہ نام پڑھ لو، یہ نام یاد کر لو. اور جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ خود کل ایمان ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جناب علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو بی بی فاطمہ زہرا کا کوئی جوڑ نہ ہوتا. اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جو راز خداوندی میں سے شامل ہوتے ہیں. اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے اوپر خود خالق کائنات نے جو ہے رشک کیا ہے کہ یہ میری وہ تخلیق ہے کہ جس کی وجہ سے میں خود خالق دنیا میں پہچانا جاتا ہوں. ویسے تو صابری صاحب میں چاہوں گی کہ خوبصورت سا کلام ہو جائے. باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، باخدا علی سا بندہ، باخدا علی سا بندہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کعبے 'کعبے میں کوئی پیدا، کعبے 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 میں کوئی پی
نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کعبے میں کوئی پیدا جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر، جس کو ملا ہے بستر اور مصطفیٰ کی دختر، ایسا نصیب والا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا، تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا، عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی، دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی، دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، دنیا میں ایسا رشتہ، زہرا پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوا، زہرا پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوا، جتنا ہوا ہے رسوا، اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، جیسے علی جی چاہے ویسے خزی کو رکھے، ویسے خزی کو رکھیں، نوکر کو کوئی شکوہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نوکر کو کوئی شکوہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے، بخدا علی سا بندہ نہ
سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوب. بلکہ آپ نے کہا نا کہ اس حدیث کی تائید کرتی نا کہ مومن اور منافق کی پہچان اگر کرنی ہو تو ذکر علی کیا جائے. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں یوم علی کے حوالے سے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. جی ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں. آج 21 رمضان المبارک ہے، یوم شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفاعت رسول صاحب، ان کی طرف بڑھتے ہیں. شفاعت صاحب، بریک کو جانے سے پہلے جیسے بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ اویس رضا صابری صاحب نے بھی پڑھا، اور خود علامہ صاحب نے بھی ایک بڑی حدیث بڑی ڈیٹیل سے بتائی کہ مومن اور منافق کا جو فرق تھا وہ رسول اللہ کے دور میں کس طرح سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. اور آپ نے خود بھی ہجرت کا ایک واقعہ بیان کر دیا کہ ہجرت کے وقت کیا سنہریو دیکھا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین کی جتنی بھی زندگی نظر آتی ہے، وہاں پر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ حکم خداوندی کے طور پر کیا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ کی مشیت بھی شامل ہوتی ہے. اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو ایک ایسا شخص جو اتنا شجاعت، اتنا دلیر، اتنا سب کچھ ہے، کہ جو خود صاحب ممبر سلونی ہے، کہ جو خود ممبر پہ بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے سے پوچھو آج تم اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس شخصیت کے مزید اگر فضائل بیان کیے جائیں تو کس طرح سے کریں گے؟ اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منافقت کا جو دروازہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے ساتھ بند ہو گیا. جی، یہ اہل اسلام کی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. جی، کیونکہ منافقت کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو. تو یہ خبر اللہ رکھتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کو بتا دیا کرتے تھے. اس لیے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو، اصحاب رسول ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، صالحین ہوں، یہ غیر اللہ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. غیر اللہ کے زمرے میں یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے. اس کے زمرے میں وہ آتے ہیں جو اللہ کے مقابل ہیں، اور اللہ کے مقابل انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت. ان کو قرآن پاک نے غیر اللہ سے تعبیر کیا. ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. بے شک، بے شک. ان کے بارے میں غیر اللہ کہنا یہ قرآن کی مشیت اور اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہوں یا کوئی اور اسلام کی مقدس شخصیت ہو، اس کو اس طرح بیان کرنا چاہیے جس سے امت کے درمیان پیار پیدا ہو، احترام پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو. کیونکہ ہمارا جو ذخیرہ ہے نا قرآن پاک کے علاوہ، میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سننے والے جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو ہم پڑھائیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا نا. بالکل. اسلامی ذخیرہ میں سوائے قرآن پاک کے باقی تمام ذخائر جو ہیں وہ رطب و یابس کے مجموعہ ہیں. آپ اس میں سے جو چاہیں نکال لیں، حمایت میں اور مخالفت میں. اب ہم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہوئے امت میں جوڑ کی سوچ پیدا کرنی ہے اور امت کو قریب لانے کی پیدا کرنی ہے. مثلاً میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یہی سوال مجھ سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بیٹھی ہیں. اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، تو ابو بکر صدیق کی نظر مولا علی کے چہرے پر تھی. تو آپ کی بیٹی ام المومنین پوچھتی ہیں کہ ابا جی رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے چہرہ علی کے نظر علی کے چہرے پر ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی ذات سے سنا ہے، رحمت للعالمین سے سنا ہے میں نے، النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ عبادت ہے. بے شک، بے شک. پھر اس سے آگے حدیث ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ چہرہ تو ایک طرف ہوتا ہے،
تو جو علی کے پیچھے بیٹھا ہو وہ یہ عبادت کیسے کرے؟ تو فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف نظر رکھنا یہ عبادت ہے، خواہ پیٹھ پر ہو، دائیں ہوں یا بائیں ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علی تو انسان ہیں اور انسان نے دنیا سے جانا ہے، بے شک بے شک، تو دنیا سے جانے والا انسان جب چلا جائے گا تو آج کے دور کے جو صحابہ ہیں وہ لوگ ہیں وہ تو یہ عبادت کر لیں گے، بے شک، لیکن بعد والے اس عبادت سے کیسے لطف اندوز ہوں گے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف فرماتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جان آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کسی نے سوال کیا حضور چہرہ تو ایک طرف ہوتا ہے، تو جو علی کے پیٹھ والی سائڈ پر بیٹھا ہو، دائیں بائیں بیٹھا ہو، تو وہ اس عبادت کو کیسے کرے؟ فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کچھ نے سوال کیا رسول اللہ یہ تو سعادت ہم جیسے لوگوں کو ملی نا جو علی کے زمانہ میں ہیں، تو جو بعد میں قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں وہ اس عبادت سے کیسے متلذذ ہوں گے، کیسے محظوظ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، سبحان اللہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے قیامت تک آنے والے دیکھ تو نہیں پائیں گے، لیکن علی کا ذکر کر کے وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں گے جو عبادت اصحاب رسول علی کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب اس مقام پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا قومی ٹی وی ہے، اس پر کہ ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ، بے شک، تو ہم کیوں نہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق علی سے پیار کرتے تھے؟ بے شک۔ ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ جس طرح ترابی صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے اپنے مسلکوں کے نام پر اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں، یہ بڑی حقیقت ہے۔ ہمیں دین، یہ بھی ایک دین فروشی کا حصہ ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ امت کو بتائیں۔ اختلاف ہے، دیکھیں مسالک میں فرقے اور چیزیں، مسلک اور چیزیں، مسلک ٹھیک ہیں، ان کی بنیاد تحقیق پر ہوتی ہے، لیکن جتنا اختلاف ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے نا۔ میں یوم علی کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب آئیے ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سامنے بٹھا کر کہا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ علی شہر دروازہ ہے اور میں اس شہر کا، میں اس علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر میں مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، بلکہ سمجھانا کیا چاہتا ہوں، جو میں کمی محسوس کرتا ہوں میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اگر میں مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں یا ترابی صاحب بیان کر رہے ہیں تو اس کو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی کی تنقیص کر رہے ہیں؟ بہت خوب۔ کسی کی تنقیص نہیں ہے۔ آپ جس سے بھی مقدس شخصیت پر مجھے بلائیں گے میں اسی طرح ہی سب کی بیان کروں گا، اس لیے کہ ان کو شان دینے والا اللہ ہے، بہت خوب، اور ان کو شان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت خوب۔ جو جس کا موقع ہو اس کو بیان کیا جائے اور دل کھول کے بیان کیا جائے۔ بہت خوب۔ میں کہتا ہوں آج آپ کے اس پروگرام میں میرا اور ترابی صاحب کا ایک مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ مقابلہ کیا کہ میری خواہش یہ ہو کہ میں ثابت کروں کہ سب سے زیادہ مولا علی کا میں محب ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خواہش ہو کہ آپ ثابت کریں کہ میں مولا علی کی محب ہوں، اہل بیت کی۔ بے شک۔ ترابی صاحب کی خواہش ہو کہ میں زیادہ محب ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے نا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں مقابلہ کرو۔ اس سے بہتر کون سا مقابلہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کلمہ گو اور مومن اس بات میں مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے، بھائی تو بڑی محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے بھی اہل بیت سے محبت زیادہ کرتا ہوں۔ اب آئیے مولا علی کے بارے میں کون سا معاملہ تھا کہ مولا علی پیچھے تھے؟ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ تھا تو مولا علی آگے تھے۔ غزوات میں میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، حیدر کرار ویسے نہیں کہتے، جی بالکل، 70 کافر بدر میں قتل ہوئے، کافر 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 میں سے 35 سے زیادہ مولا علی کے تلوار سے قتل ہوئے۔ یہ جو یہود اہل بیت کے پیچھے پڑے رہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی، اس کی وجہ یہ ہے
کہ مولا علی کبھی بھی دوسری تیسری صف میں نہیں لڑے تھے، ہمیشہ پہلی صف سے بھی آگے بڑھ کے لڑتے تھے۔ تو 35 جو کافر تھے وہ مولا علی نے ذبح کیا، حالانکہ دیکھنے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ تو کمزور جسم ہیں، نحیف ہیں۔ بلکہ بدر میں ہم نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ آپ تو کیا بچوں کو بھیج رہے ہیں مقابلے کے لیے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روایت بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ وہاں جاتے ہیں، ایک خطبہ دیتے ہیں، حجت کو تمام کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سرگوشیاں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی بچے کو لڑائی کھیلنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ تم جانتے نہیں مجھے تو میری ماں نے پیدا ہی اس دن کے لیے کیا ہے۔ پھر وہ جو عرب کا سب سے زیادہ، گو مولا علی کی اس وقت عمر 24 سال تھی جب بدر کا مارکا ہوا، نوخیز تھے، جوان تھے آپ، اور پھر جوان کے ساتھ ان کے اوپر حسن بھی تھا، وہ حسن تھا جس میں جنت میں رہنے والے بھی ان کے حسن پر ناز کرتے تھے۔ وہ حسن تو اہل جنت کے چہروں پر بھی نہیں تھا جو مولا علی کے چہرے پر تھا۔ اچھا، کیونکہ یہ موضوع جس طرح آپ نے کہا نا اتنا وسیع ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے، اور جتنا بولا جائے اتنی لذت اور سرور بڑھتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا مرحب، کفر کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، بہادر تھا، اس کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام راہب مرحب ہے، میرا نام، اور میرے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ جاؤ محمد سے کہو کسی جوان کو بھیجے، کڑیل کداور کو بھیجے، کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قد مبارک عام طول سے تھوڑا سا کم تھا، اس کو یہ شبہ ہوا کہ یہ کیا لڑے گا۔ جس طرح دعوت ذل شہرہ میں جب مولا علی نے کھڑے ہو کے کہا تھا حضور یہ سردار آپ کے ساتھ نہ صحیح نہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ ہنسے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا تمہیں اس جسم میں ایک کمزور انسان نظر آ رہا ہے، مجھے اس قامت میں فاتح خیبر نظر آ رہا ہے۔ مثل ہارون ہیں اب وہ آپ مرحب کے مقابلے میں گئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر میری مار اور میری ضربت کا مزہ چکھنا ہے تو میدان میں آؤ، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کھڑے ہو کے؟ اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا تھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار، حیدر بہادر کو کہتے ہیں، اور کرار وہ ہوتا ہے جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور نہ تھکے، نہ روب میں آئے، نہ ڈرے کسی سے۔ اس نے وہاں فرمایا کہ آ جاؤ مقابلے میں، تم پہلے وار کرو گے یا میں؟ اس نے کہا آپ کریں۔ آپ فرمایا نہیں، تو پہلے وار کر رہے تاکہ تیرے دل میں حسرت نہ رہے۔ اس نے کہا حسرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا جب وار ہوگا تو نے رہنا ہی نہیں، تو تو اپنی حسرت پوری کر لے۔ تو مرحب نے وار کیا، آپ نے اس وار کو روکا، پھر آپ نے وار کیا، اور اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے وار کیا تو اس کے سر پر لگا۔ خدا جانے وہ کیسی ضرب تھی جس نے اتنے بڑے سورما کے دو ٹکڑے کر دیے، سر سے لے کر پاؤں تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور یہ بات صاحب ذوالفقار پہ ہی جچتی ہے کہ وہ ذوالفقار جو مشیت خدا کے حکم پر اٹھتی ہے، پھر جب وہ اٹھتی ہے تو جب وہ ٹکڑے کرتی ہے تو وہ بھی اس انصاف پہ کرتی ہے کہ اگر دونوں ٹکڑوں کو ناپا جائے، تولا جائے تو وہ برابر نکلے۔ ہم اہل سنت اور شیعہ کو آج سے نہیں ہیں، 14 صدیوں سے ہیں ہم، اور یہ رہیں گے، کیونکہ دونوں طرف اہل بیت کی محبت کا مقابلہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا سلسلہ اور مقابلہ اور بیانات قیامت تک رہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے کے علی ہاتھ پکڑا کہ مجھ سے وعدہ کرو جو میں بولوں گا کہوں گا مانو گے؟ ان کا بات کرو میں پوری کروں گا۔ نہیں، پہلے وعدہ۔ مولا علی نے فرمایا وعدہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کی علی جب قیامت کے دن تیرے نبی کا یہ بوڑھا امتی میدان حشر میں آئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا دینا، اس لیے کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ علی جام کوثر تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے یہ کہتے ہیں یہ مولا جو ہے تو اللہ نے سارے مومنوں کو کہا ہے، تو یہ کوئی خاص نام تو نہیں ہے مولا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، واللہ ولی المؤمنین کہا ہے کہ ولی ہے، مولا کہا ہے فإن اللہ هو جبرائیل وصالح المؤمنین فإن اللہ مولا ہو صالح المؤمنین، مولا اللہ ہے، جبرائیل ہے، صالح مومن ہے، لیکن سپیسیفک مخاطب کر کے سامنے بٹھا کے کس کو کہا؟ وہ تو صرف علی کو کہا نا۔ باقی میں ایک لفظ میں باقی ایک لفظ علم والوں کے لیے بولنا چاہتا ہوں، باقی سب کے لیے مولا صفت ہے، علی کے لیے مولا لقب ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بات کی ہے۔ صفت اور لقب میں فرق ہوتا ہے۔ بھائی ایک جملہ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ ابو بکر تم سے پہلے میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا
کہ جام کوثر اس کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو. واہ واہ سبحان اللہ. یہ باتیں امت کے سامنے لانی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ہسٹوریکل حقیقت ہے. 14 صدیوں میں جب بھی امت مسلمہ کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچایا گیا ہے صہیونیت کی طرف سے یا سازش کی گئی ہے، وہ اسی بنیاد پر کی گئی ہے. ہمیں اسی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے. بھائی یہ لڑنے کی بنیاد نہیں ہے، یہ تو ملنے کی محبت کی بنیاد ہے اہل بیت، اور اس کو محبت کی بنیاد بنا کر ہی اہل اسلام کے سامنے پیش کرنا چاہیے. بہت خوب فرمایا. اور آپ نے جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو جب آپ اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو سارے صحابہ کرام کو روکا جاتا ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے غدیر خم کا، اور وہاں پر روک کر 3 دن کا قیام کروایا جاتا ہے. روایات بتاتی ہیں تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہ سکے کہ ہم تو سن نہ سکے، ہمارے پاس یہ پیغام آ نہ سکا. اور جب اپنے گھروں کو حاجی لیٹ واپس جائیں گے تو گھر والے وجہ پوچھیں گے کہ آخر لیٹ کیوں ہوئے، تم نے تو 3 دن پہلے واپس آ جانا تھا. تمام لوگوں کے اونٹوں کے پلان اکٹھے کر کے ممبر بنایا جاتا ہے، اور اس ممبر پہ کھڑے ہو کے رسول خدا خاتم النبیین یہ فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں سن لو اس کا مولا علی ہے. اختر حسین قریشی صاحب اب ذکر کر رہے ہیں جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کا، تو میں چاہوں گی خوبصورت کلام ہو جائے. جی جی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی علی لا فتح الا علی ذوالفقار. عطا علی کو لقب بوتراب ہوتا ہے. عطا علی کو لقب بوتراب ہوتا ہے. علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے. علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے. جہاں پہ ذکر شہ بوتراب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. جس کا مولا نبی ہے، جس کا مولا نبی ہے، اس کا مولا علی ہے. جس کا مولا نبی ہے، جس کا مولا نبی ہے، اس کا مولا علی ہے. غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے.
علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی 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 کے نقش قدم پہ، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بھوتراب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے اختر حسین قریشی صاحب۔ ناظرین و حاضرین، یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا، کیونکہ لاہور اور اس کے مصافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن باقی تمام تر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں کے مطابق اپنا اپنا روزہ افطار کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، لاہور اور اس کے مصافات میں رہنے والے تمام تر لوگوں نے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن دیگر شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یوم علی ہے، یوم شہادت ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ ہم بات کریں ان کی شہادت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ فضائل کا ذکر کیا ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے، آج کا جو دن ہے، یہ اہل بیت کے لیے کیسا دن رہا ہے۔ اور ترابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ترابی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات بتاتی ہیں کہ جس دن ضربت لگنی تھی اس دن گھر کی مرغابیاں تک جو ہیں وہ مولا کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر کہتی ہیں کہ آج آپ مسجد نہ جائیے۔ اور پھر روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ وہی امیر المومنین ہیں جو خود اپنے قاتل کو جگاتے ہیں کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہوا ہے۔ اور قاتل وہ ہے کہ جو اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ مسجد آئیں گے اور ان پہ حملہ کروں گا۔ کیسے بیان کرتے ہیں شہادت؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ بات یہ ہے کہ یہ ہستی اللہ کے گھر میں آئی اور اللہ کے گھر میں گئی۔ پھر دوسری شرف کی بات ہے ہمارے ہاں 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات کی روایات ہیں شب قدر۔ جی، شب قدر کی عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے ایک دفعہ درود پڑھا تو وہ 1000، یعنی صرف رات کو نہ دیکھیں، رات اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی گناہ گار ہے اور آج اسے ہوش آ رہا، ایک سچے دل سے وہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں تو وہ ہوں جس کے غضب پر رحمت کا غلبہ ہے، تو دور تھا میں تو تیرے قریب۔ اتنے لاکھوں کروڑوں اللہ کی ذات اس رات کے صدقہ میں انہیں معاف کر دیتی ہے، جنت دے دیتی ہے۔ اتنی عظیم رات ہے کہ زمین کے ذروں سے، ریت کے ذروں سے، پانی کی مقدار سے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ گناہ ہیں، تو میری ذات اسے معاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی مغفرت ہے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام، یہاں پر کیلو کال تو بہت کرتے ہیں، اس کا جواب میرے بھائی شفا دے چکے ہیں۔ حضرت علی کو نبی کی بات پر یقین تھا کہ میرے نبی نے ہزاروں سال میں فرمایا تھا اشکل آخرین الذی یتنو کا یا علی، دنیا میں سب سے زیادہ شقی ملعون ہوگا جو تیری شہادت کا سبب بنے گا۔
वो जो नाके साला, जो नाके हज़रत साले की नाका थी, उससे भी ज़्यादा वो बदतर होगा जो तेरे साथ तेरे चेहरे को खून से सराब करेगा। और जब ये बैत हो रही है मौला अली की हज़रत उस्मान की शहादत के बाद, तो उस वक्त भी 3 दफ़ा हज़रत ने कहा चले जाओ। वो कहते हैं जी मैं हर जंग में शरीक था, क्या बात है। तो चौथी मर्तबा जब हाथ पे हाथ रखा तो फरमाया कि नबी का फरमान याद है। वाह अली, ये अली का इल्म है, बसीरत है, जहन है। और आज रात भी देखें, बेटियों को भी पता चल गया, सबको पता चल गया कि सारी रात हमारा बाबा सोया नहीं है। इसे कहते हैं इश्क, इश्क भी नीचे है, इसे कहते हैं मोहब्बत, मोहब्बत भी पीछे है। इसे कहते हैं लिकाउल्लाह, अल्लाह से मुलाकात करनी, रब्बुल इज़्ज़त से मिलना। अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रुकू में देने ज़कात देने वाले ली। अली इतने नफ्स मुतमईन हैं, जो बिस्तरे मौत पर सोते हैं तो इत्मीनान के साथ सोते हैं। तो अब चलने लगे, मुर्गाबियों को पता चल गया, बतखों को पता चल गया, हत्ता के लोहे का कुंडा हवा में अटक गया, उसे पता चल गया, लोहा बेजान, उसके पता, जानवरों को पता, अली को पता नहीं था। अब अल्लाह बताना चाहता है ये मेरा कुरान भी हादी है क़यामत तक, ये वारसे किताब भी हादी है क़यामत तक। दुनिया में ऐसा कोई फर्द मैंने नहीं देखा जो अपने कातिल को भी उठाए और कहे बंदा खुदा, मोमिन ऐसे नहीं सोते, ऐसा सोना शैतान का सोना है, दाएं पहलू सोना उलमा का सोना है, बाएं पहलू सोना हुक्मा का सोना है, सीने के बाल सोना है, ऐसे ये अंबिया का वतीरा है। क्या शैतान की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। उसने नीचे तलवार छुपाई हुई थी। 3 आदमी थे, एक शबीब थे, एक दे था, एक अशअत बिन कैस था। इसकी मुनाफकत के चर्चे हर किताब में हैं। तो अब जब आए, इनको उठाया, और एक औरत थी कुत्ताम, बिल्कुल, जिसके बाप को नहरवान में मौला अली ने कत्ल किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुफैन की तो उससे बात हुई, किससे तो बड़े बने तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70 में फाजल अरबी किया था जी, तारीख़ कामिल हमारे मौजू में थी, उसमें भी ये चीज़ आई थी कि 3 आदमियों को कत्ल करना है। ये नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये फसाद की जड़ है, ये लड़ाई की बुनियाद है, तीनों को ख़त्म कर दो। अच्छा, जिन्होंने किया था वो कौन थे, वो कहाँ, किन पर आए, उन पर आयत आई थी। एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में, अमर इब्न आस के बारे में, अबू सुफियान के बेटे के बारे में। उनके पेट में दर्द हो गई, हैं जी, उनका वार ख़ता चला गया, और हज़रत अली बड़े इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और हालत नमाज में अब्द और माबूद के राज का नाम है सजदा। वाह, सजदा उस नेमत उज़्मा को कहते हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। बेशक बेशक। सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दी, अफल तफसील का सी। वाह अली तेरा शौक, अली तुझे डर किस चीज़ का है। तो वो हस्ती है, ज़रबत अलीयन यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, तेरी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से भारी है। अल्लामा अशरफ अली थानवी कहते हैं अगर अली खंदक के मैदान में ना होते तो आज इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली ने यह नहीं कहा मैं कामयाब हो गया, मरहब को काटा नहीं कहा, अंतर को काटा नहीं कहा, अमर इब्न बुद को काटा नहीं कहा, मक्का के सरदारों को काटा, ये नहीं कहा मैं कामयाब हुआ। वाह अली तेरी कामयाबी किस में है कि जब हालत सजदा में गए, अल्लाह के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, और कहते हैं उधर वार चला, और कहते हैं फौत तो बेरब्बिल काबा। दुनिया का कोई फ़र्द ऐसा नहीं देखा कि जिसने आखिरी, और यह भी पता है कि मौत का पहले पता चल जाता है, अहादीस में हज़ारों हैं, चल जाता है। इंसान जो उस वक्त इकरार करता है उसके दिल की तर्जमानी होती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। वाहद ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा है, काबे का काबा है, उस्ताद जिबरील है, नबी का वसी है। वो कहता है फौस्तो बिरब्बिल काबा। वाह अली वाह। और फिर नमाज रुक गई नहीं, बेटे आए, 17 बेटे आए, हज़ारों की तादाद में, सहाबा आ गए, साथी आ गए, तलवारें ही तलवारें। किसने जुर्रत की है, कहा ऊंचा मत बोलो वो पकड़ा जाएगा। और हज़रत होजर बिन उदैया, एक और साहबी का नाम है, ये भागा जा रहा है। उन्होंने कहा वो उधर मस्जिद में आवाज़ आ रही है, अला कद कुतिल अमीरुल मोमिनीन। हाँ मैंने की। अब दौड़ने लगा, कपड़ा ऐसे आया तो पकड़ लिया। जब आए तो वो सख्ती करने लगे, फरमाया ना ऐसी बात नहीं करनी। वाह अली तेरी अदालत, वाह अली तेरी इस्मत, वाह अली तेरी शुजात, वाह अली तू वसी रसूल है। कहते हैं ना इसको ना मारो, अभी मैं जिंदा हूँ, बेटा नमाज पढ़ाओ।
हसन ने नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाई तो उसके बाद कहा मुझे घर ले चलो, और जो वसीयत किया मस्जिद कूफा में, हसन बेटा इसने मुझ पर एक बार किया है, मैं अल्लाह से मिल गया तो आप भी एक बार करना, अगर मैं जिंदा रहा मेरी मर्जी है, मैं माफ़ करूं या सजा दूं, आपने किसी और को नहीं मारना। इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता अल कत्ल बिल कत्ल के अलावा, लेकिन अली यहाँ भी हिदायत फरमा रहे हैं। और उसके बाद एक गलीम रखा गया, उसमें ये किया, जैसे ही वो मशरकी दरवाज़ा आया है, मस्जिद कूफा बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ी मुकद्दस, ये अंबिया की मस्जिद है। बेशक दुनिया तो पता नहीं किस वजह से नहीं जाती। मैंने देखा हमारे अहले सुन्नत वाल जमात भाई सारे जाते हैं। मेरे साथ एक देवबंदी था, उसने कहा जी आप आते हैं, उसने कहा, उन्होंने कहा ये शियों का अली है, हमारा अली है, हम ज्यादा मानते हैं। तो अब जब आए ना तो कहा रखो जी, सूरज निकल आया है, कहा रखो, मुझे सहारा तो दिया। कहते हैं अल्लाह की आयत कुबरा, ए अल्लाह के सूरज, तूने कभी अली को सोए भी नहीं देखा, जब भी देखा तो अली को बेदार पाए सिवाय एक रात के, और वो भी मैं अमर खुदा अमर रसूल के तहत सोया था, इसके बाद मैंने सारी नहीं सोया। और जैसे ही आगे आए हैं तो उसके बाद कहा जी अली को दूध की जरूरत, कहते हैं 100 से ज्यादा बच्चे दूध लेकर आ गए। क्यों? कहा ये वो हस्ती है जो हम प्यासों के लिए दूध लाता था, ये हमारा ख्याल रखता था, इस जितना तो माँ बाप भी ख्याल नहीं रखते। अल किस्सा मुख्तसर, 21 रमज़ान आया, शहादत आई, तबीब आया, कूफे का बहुत बड़ा था, और उस वक्त मौला ने बच्चों को वसीयत की, बेटियों को वसीयत की, और अपने हरम को वसीयत की, और कहा बेटा अगर मैं ज़िंदा रहा ना तो फिर मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तो वो हकीम, वो तबीब कहता है, या अली जो तलवार आप पर चलाई गई है ना, वो जब तलवार बन रही थी तो उसमें जहर की आमेजिश कर दी गई थी। 1000 रुपया लोहार ने लिया, 1000 रुपये का वो जहर आया, ये वो है, या अली वसीयत कर लो। तो अली कहते हैं शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। अब यहां पर कौन सी बात करें? ज़ैनब मेरे लाल, जी बाबा, बेटा मुझे कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ। बीबी ने सूरतुल बकरी आयतें पढ़ी। हाँ जी, पढ़ते पढ़ते कालू इन्ना लिल्लाहि व पढ़ी, तो कहा बेटा अब मुझे यकीन हो गया है कि तू दरबारों में खुतबे अच्छे पढ़ लेगी। बाबा दरबार और मैं कहाँ बेटा, वक्त आ सकता है, तो इसी लबो लहजे में कुरान पढ़ेगी। और जब बीबी ने खुतबे पढ़े हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीफ नबी के सहाबी हैं और वो अंधे हैं, वो कहते हैं इस दरबार में अली आया है, ये अली का लबो लहजा है, ये अली की आवाज है। तो ज़ैद बिन अरकम कहता है शुक्र है तेरी आंखें नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख। अली नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब है जो खुतबा दे रही है। बहुत खूब कारी साहब, मैंने वो मुकाम देखा है जहाँ पर ज़रबत लगी है मस्जिद कूफा में। वो वसीयत जो की जाती है, वो अगर हम उसको बयान करना चाहें तो इंसान का सीने में अगर कोई जो दिल है ना वो भी फट जाए शायद, कि जो एक हालत ऐसी है कि जहाँ आपको एक ऐसे जहर आलूद तलवार के साथ आप पे वार किया जाता है कि जहाँ पर तबीब ये कहता है कि अब आपको दूध पीना है, और कूफा के यतीम बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों से दूध के प्याले लेकर आ जाते हैं। और वसीयत क्या की जाती है कि ये वो अली हैं कि जो कूफा के यतीम बच्चों को कहते थे कि आज के बाद ख़ुद को यतीम मत कहना क्योंकि तुम्हारा बाबा अली है, और अपने बेटे हसन को ये वसीयत कर रहे हैं कि देखो बेटा हसन, मेरे जाने के बाद उन यतीम बच्चों का ख्याल रखना। आप शहादत अमीरुल मोमिनीन को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से वो अपने अहले बैत के साथ मौजूद रहे और जो वसीयतें और नसीहतें उन्होंने की हैं, और जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि ये लफ्ज़ पहले कहीं सुने नहीं जा सकते, हमने देखा कि तारीख़ में हमने इनको 2 दफ़ा सुना है कि जहाँ पर एक तरफ पर जनाब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और हम मैदान करबला में देखते हैं कि जहाँ पर इमाम आली मुकाम जो हम ये कहते हैं कि जिसमें तू राज़ी मैं उसमें राज़ी हूँ। तो कैसे बयान करते हैं आप इसको? मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम की शहादत के वक्त जो आपकी ज़ुबान अक़दस से कलमा निकला, फुज़ तो व रब्बिल काबा थे, कामयाब हो गया मैं रब्बे काबा की कसम। इसी से पता चलता है कि मौला जो हैं जब दुनिया से गए तो रब से कितने राज़ी थे और रब उनसे कितना राज़ी था।
قرآن پاک میں ہے نا کہ ارجعی الی یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، یعنی تو اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہا، تو نے دنیا کی زندگی گزار دی، اور اب جو اگلے مرحلے آ رہے ہیں وہ رب تجھے اپنی نعمتیں، اپنی رضا، اپنی لقاء اور اپنا دیدار سے تجھے راضی کرے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو شہادت ہے، وہ شہادت تو دنیا میں جس انسان نے بھی آنا ہے اس نے جانے کے لیے آنا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، بالکل، اور اس کے بعد پھر اذان اور نماز میں بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایک اشارہ اسلام کرتا ہے کہ تیرا دنیا میں قیام بڑا مختصر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت یوں سمجھیے کہ فتنہ خارجیہ کی پہلی دہشت گردی تھی، اور وہ بھی مسجد میں ہوئی، مسجد میں، یعنی پہلی دہشت گردی وہ بھی مسجد میں۔ تو یہ جو گروہ خارجیین ہے یہ اس وقت سے آج تک اپنی ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آیا، اور الحمدللہ ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے، گزشتہ نصف صدی سے جو علی کو ماننے والے ہیں جی وہ اس خارجیت کا مقابلہ کر رہے بے ہیں۔ شک بے شک، کیوں نہ مقابلہ کریں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی پوری زندگی میں اس گروہ کو ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا تھا، اور ان میں اتنی سختی نہیں تھی کہ پھر مولا علی کے مقابلے میں اتر کر جنگ کر سکیں۔ یہ جو ان کی کارروائی تھی یہ بھی ان کی ایک ناکامی کا ثبوت تھا، ایک ناکامی کی دلیل تھی کہ آپ نے کی۔ اور باقی مولا علی جو تھے، مولا جو تھے وہ اس وقت تو سربراہ ریاست تھے نا، جی تو سربراہ ریاست تو باپ ہی ہوتا ہے بے شک، اپنی ریاست میں رہنے والوں کا، لیکن مولا علی کا جو کردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور پھر اس دور میں اس میں ایک تسلسل تھا۔ یہ نہیں کہ آپ ریاست کے امیر بننے کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، بلکہ مولا علی کے خمیر میں یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا تھا کہ وہ ہر وقت دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ کیا قرآن پاک میں نہیں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ گھرانہ ہے روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، افطاری کا وقت آیا تو مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیا، پھر مانگنے والا آیا اس کو دے دیا، 3 دن افطاری میں مانگنے والا آیا آپ نے اٹھا کے کھانا دے دیا، اور خود پانی پر روزہ افطار کیا اور پانی پر ہی سحری کی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی بھی یہی وہ شخصیت ہے۔ جی۔ اب یہ پورا جو آپ دور دیکھیں اہل بیت کا، اور یہاں شہادت کی بات ہے، مولا علی کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے نا، بلکہ آپ کے جو فرزند ہیں وہ سید الشہداء ہیں، سبحان اللہ، تو خود مولا علی کی کیا شان ہوگی ان کی شہادت کی۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، تو اللہ کیا کہیں، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں فرمایا لا تقولوا، نہ کہو، چوتھے پارے میں جا کے کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں سوچو بھی نہ مردہ اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، بلکہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب شہید مر کے قتل ہو کے جنت میں جاتا ہے تو اداس بیٹھا ہوا ہے، اللہ اسے پوچھتا ہے تو میری جنت میں کیوں اداس ہے، کوئی کمی ہے میری جنت میں؟ وہ کہتا ہے اللہ ایک چیز کی کمی ہے۔ فرمایا بتا وہ کمی تیری کیسے پوری ہوگی؟ تو کہتا ہے مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ اللہ کہتا ہے دنیا تو مشقت، امتحان، پریشانیوں کا گھر ہے، تو واپس جانا چاہتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے دنیا میں ملی اور یہاں جنت میں نہیں مل رہی؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ جب مقتل میں میری گردن پر چھری چلی تو اس وقت تو بے حجاب ہو کے میرے سامنے آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، جنت میں سب کچھ ہے لیکن تیرا دیدار نہیں، تیرا لقاء نہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو عام شہید کی بات ہے نا،
کہ وہ مقتل میں چھری کے نیچے رب کا دیدار کرتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان شہداء میں ہے جو ہر رات خدا کا دیدار کرتے واہ تھے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو موت ان کی ہے، شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو دائمی وصال کا ذریعہ تھا، بے شک، یہ دائمی لقاء کا ذریعہ تھا، یہ دائمی زیارت کا ذریعہ تھا۔ یقیناً اس پر دکھ ہے شہادت، کیونکہ یہ ایک فراق ہے نا، جی اس پر غم ہے کیونکہ جدائی ہے، بالکل اور یہ جدائی ایسی ہے جس میں جانے والے نے پلٹ کے نہیں آنا، بالکل، ہم نے ہی اپنے وقت پر جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے تیسرے صاحبزادے کو دفن فرما رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ نے کہا اتب کی یا رسول اللہ، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اگر اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو باپ بھی تو ہوں، واہ میں اپنے بیٹے کی جدائی پر ایک باپ آنسو بہا رہا ہے، بالکل، میں سمجھتا ہوں مولا علی کی شہادت پر آنسو کے یہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں انہی لوگوں کے آنکھوں سے جن کے دل میں حب علی ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایقان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں باپ ہونے کے حوالے سے رو رہا ہوں، اور پھر فرمایا میرے آقا نے یہ رقت قلب جو ہے ہوا من الایمان، یہ رقت قلب ہونا یہ ایمان میں سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مولا علی کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو اس پر غمگین ہوتے ہیں، جو اس پر آنسو بہاتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی شہادت علی کے صدقے میں جنتی ہیں۔ وہ بہت خوب بہت خوب۔ دامن گفتگو کو یہیں پر سمیٹنا چاہوں گی، ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو روکنے کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن علامہ رشید ترابی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، قاری شفاعت رسول صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اختر حسین قریشی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور اویس رضا صابری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ آج ہم نے ذکر کیا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، یہ وارث آیت تطہیر ہے، یہ وارث ہے اس جنت کے کہ جہاں ان کے بیٹے جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کر کے اپنا نام ان کی محبین کی لسٹ میں لکھوانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش بھی کی ہے کہ آج ذکر علی کر کر اپنی اصلاح کر سکیں اور اس مقصد کو پہچان سکیں جس مقصد کے حوالے سے خود رسول خدا اور ان کے اہل بیت جو ہیں ہمیں پیغام دے کر جا چکے ہوئے ہیں۔ اب عمل کرنے کا کام صرف اور صرف ہمارا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی، لیکن جانے سے پہلے اویس صاحب ایک خوبصورت سا کلام۔ سننا علی علی تو سنانا علی علی، سننا علی علی تو سنانا علی علی، سننا علی علی تو سنانا علی علی، پڑھنا علی علی تو پڑھانا علی علی، پڑھنا علی علی تو پڑھانا علی علی، چہرے بتائیں گے کہ منافق ہے کون کون، چہرے بتائیں گے کہ منافق ہے کون کون، ایک بار بس یہ نعرہ لگانا علی علی، ایک بار بس یہ نعرہ لگانا علی علی، جنت کے سب نظارے اسے دیکھتے ہیں پھر، جنت کے سب نظارے اسے دیکھتے پھر، کہتا ہے جھوم کر جو دیوانہ علی علی، کہتا ہے جھوم کر جو دیوانہ
علی علی محفل میں جا بھی لگتا ہے نعرہ حیدری محفل میں جا بھی لگتا ہے نعرہ حیدری لگتا ہے جی کو کتنا سہانا علی علی لگتا ہے جی کو کتنا سہانا علی علی اے دوستو یہ میری وصیت کہ جب مروں میرے کفن پہ بس یہ لکھانا علی علی میرے کفن پہ بس یہ لکھانا علی علی گر چاہتے ہو نسلوں میں گر چاہتے ہو نسلوں میں بھی خودداریاں اولاد کو پھر سکھانا علی علی سننا علی علی تو سنانا علی علی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی